جو کلاس 9 تھی انگلش کے ساتھ حاضر ہوں. بیٹا آپ نے جو لاسٹ چیپٹر پڑھا تھا وہ تھا دا رول آف ویمن ان دا پاکستان موومنٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کوشچن آنسر بھی آپ کو جلدی مل جائیں گے نیکسٹ اس پہ. اس کے بعد بیٹا چیپٹر ہے واٹ دا قائد اعظم سیڈ، لیکن یہ پرانی بک میں ہے بیٹا. نئی بک میں اس کا ٹائٹل دوسرا ہے، تو میں اس کو نہیں پڑھا رہا کیونکہ کچھ اس کے اندر پیراگراف ہیں، کچھ پیراگراف غائب ہیں. تو وہ جب آپ انشاءاللہ اسکول کھلے گا تو ہم لوگ اس کو جب نئی بک آ جائے گی تو اس بک کے ساتھ ہم اس کو پڑھ لیں گے. اور دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں پوئمس ابھی نہیں پڑھا رہا ہوں. جیسے ہی آپ کا ٹیکسٹ پورشن ختم ہوگا ہم ایک ساتھ پوئمس کو وہ کر لیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. تھینک یو ویری مچ بیٹا. اب پیج نمبر ہے 66 اور چیپٹر کا نام ہے ہیلتھ از ویلتھ. اچھا، ہیلتھ از ویلتھ کا جو ترجمہ ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہیلتھ از ویلتھ کہ صحت دولت ہے، نہیں. اس کا اردو ترجمہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا تندرستی ہزار نعمت ہے. یہاں پہ 1000 نہیں لکھا ہوا کہیں پہ بھی. اچھا جناب، ہیلتھ از ویلتھ پیج نمبر 66. ون ڈے کاشف وینٹ شاپنگ ود ہز مدر. ایک دن کاشف اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے گیا. شاپنگ buying, B-U-Y-I-N-G, buying. As he was very fond of sweets, he asked his mother if he might buy some. F-O-N-D, fond کے معنی ہوتے ایگر، خواہش مند ہونا، خواہش ہونا، شوقین ہونا، ایگر. As he was very fond of sweets, کیونکہ کاشف مٹھائیوں کا بے حد شوق تھا. He asked his mother, اس نے اپنی امی سے پوچھا if he might buy some, کیا وہ کچھ مٹھائی خرید لے. مدر: no کاشف، نہیں کاشف، you shouldn't buy any sweets from this shop. تمہیں اس دکان سے کوئی مٹھائی نہیں خریدنی ہے. flies, see, flies are sitting on them. دیکھو مکھیاں ان مٹھائیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. if you eat those sweets, اگر تم نے ان مٹھائیوں کو کھا لیا، you will fall ill, تم بیمار ہو جاؤ گے. you will fall ill, you will become ill. fall یا become. کاشف: all right mother، بہت اچھا امی جان. let's کیا ہے؟ let us ہے، ہمیں چاہیے. let us walk across the road. امی جان ہم سڑک پار کر کے جاتے ہیں. look here is another shop. دیکھیے امی جان ایک دوسری دکان نظر آ رہی ہے. shall we buy some from here؟ کیا ہم یہاں سے کچھ مٹھائیاں خرید سکتے ہیں؟ مدر: yes it is a clean one. ہاں یہ مجھے کچھ صاف نظر آ رہی ہے. there are no flies. ان مٹھائیوں پر مکھیاں نہیں بیٹھی ہیں. oh no، وہ نہیں بیٹا، نہیں لینا ہے. I have just seen a man sweeping the road by the shop. میں نے ابھی ایک آدمی کو دیکھا جو کہ جھاڑو دے رہا ہے. sweep جھاڑو دینا، sweeping the road روڈ کے ساتھ میں جھاڑو، by the shop دکان کے ساتھ روڈ پر جھاڑو دے رہا ہے. there is a lot of dust. بے انتہا گرد جو ہے ان مٹھائیوں پر اور دکان میں آ چکی ہے. you ought not eat anything if there is dust on it. ought not بولتے کے معنی ہوتے ہیں must not, M-U-S-T, must. you ought not eat anything if there is dust on it. آپ کو ہرگز کوئی ایسی چیز نہیں کھانی چاہیے اگر ان چیزوں پر گرد جمی ہوئی ہے. flies and dust carries hundreds of germs as they are enemies of our health. مکھیاں اور گرد کیری ہنڈریڈز آف جرمز، سینکڑوں جراثیم اپنے ساتھ لے کر چلتی ہیں. کون؟ مکھیاں اور گرد. اینڈ دے آر اینیمیز آف آور ہیلتھ، اور وہ ہمارے صحت کے دشمن ہیں. اینیمیز کو مشکل انگریزی میں بولتے ہیں فوز، F-O-E-S، فوز. کاشف: پلیز مدر ٹیل می مور اباؤٹ دیز جرمز.
काशिफ ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान मुझे उन जरासीम के बारे में और बताइए, वो बेचारा मिठाई भूल गया। मदर लिसन वेरी केयरफुली, अम्मी जान ने कहा ज़रा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना। दीज जर्म्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, ये जरासीम इंतहाई छोटे जानदार अशिया होती हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, ये हमारी निगाहों से नज़र नहीं आती। यू ओनली सी दैम थ्रू अ माइक्रोस्कोप, आप सिर्फ उसको खूर्दबीन के ज़रिए, खूर्दबीन बोलते हैं माइक्रोस्कोप, छोटी सी चीज़ को जो कि हमारी आंखों से बिल्कुल नज़र नहीं आती, उसको हम देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और बहुत मुश्किल उर्दू में बोलते हैं खूर्दबीन, खे वाओ रे दाल। काशिफ, हाउ डू द फ्लाइज कैरी दैम, अम्मी जान मक्खियाँ किस तरह जरासीम को अपने साथ लेके जाती हैं। मदर, यू हैव सीन फ्लाइज सिटिंग ऑन डर्टी थिंग, तुमने तो मक्खियों को देखा होगा कि गंदी और गलीज़ अशिया पर बैठी हुई होती हैं। देयर आर जर्म्स ऑन दीज थिंग्स, इन्हीं चीज़ों पर जरासीम भी होते हैं। एंड दे स्टिक टू द फ्लाइज लेग, स्टिक के माने होते हैं चिपक जाना, इसको और मुश्किल अंग्रेज़ी में बोलते हैं क्लिंग, CLING क्लिंग, और ये चिपक जाते हैं टू द फ्लाइज लेग, मक्खियों की टांगों से। When the flies sit and walk on our food, जब ये मक्खियाँ चलती हैं और बैठती हैं हमारी ग़िज़ा पर, the germs stick to it, ये जर्म्स जो है इससे चिपक जाती हैं। And when we eat that food, the germs get into our bodies and make us ill. और जब हम ये ग़िज़ा खाते हैं, the germs get into our bodies, ये जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, एंड मेक अस इल, और हमें बीमार कर देते हैं। काशिफ, ओ आई सी, काशिफ ने कहा, ओ अम्मी अब मैं समझा। सो वी शुड नेवर ईट सच स्वीट्स एंड फूड दैट आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड, हमें ऐसी मिठाइयाँ और ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए जिसको सही तरीक़े से ढाका नहीं गया हो। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज का ये चैप्टर का आधा हिस्सा जो है ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह हम उसको अगले क्लास के अंदर मुकम्मल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।